दास्तान दर्द। दर्द की सबसे अहम बात यह है कि इसे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये कहकर कि ये तुम्हारा दर्द है, मेरा दर्द नहीं है। दर्द तो दर्द होता है, ये मेरा या तुम्हारा नहीं होता, बल्कि ये हमारा होता है। दुनिया के बड़े मसाइल की एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने दूसरों के दर्द को दर्द समझना ही छोड़ दिया है, ये कहकर कि मेरा तुम्हारे दर्द से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। तुम अपना दर्द खुद दूर करो। याद रखें, जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। जब तक इस दुनिया में दर्द हमारा के मुकाम पर नहीं पहुंचेगा, तब तक ये दुनिया दर्दगाह ही बनी रहेगी। इसे अमनगाह बनाने की सारी ख्वाहिशें नफरत की नज़र होती रहेंगी और हम एक दूसरे से बदला लेने के भेस में दर्द बढ़ाते रहेंगे। साबिर चौधरी की किताब एबनॉर्मल की डायरी से इक़्तिबास। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। इनेबिलिटी। काफी दिन गुजर गए, बात न हुई तो कहने लगी, तुम्हारा मसला क्या है? मैंने कहा, मुझे नाराज करना तो आता है, मनाना नहीं आता। कहने लगी, किसी भी ताल्लुक का अहम स्टेप मनाना आना होता है, किसी को मनाना ना आना भी एक किस्म की इनेबिलिटी है। मैंने कहा, मैं तो फिर इसी स्टेप पर ही स्लिप होता हूँ। ताल्लुक का ताजमहल तामीर होते होते तड़क जाता है। कहने लगी, सीख जाओगे। मगर आज देखो, इतने बरस बीत जाने के बाद भी मैं कुछ नहीं सीख पाया। सुना है तुम रूठ गई हो। तुम तो जानती हो ना कि मुझे मनाना नहीं आता। तुम तो मेरी इनेबिलिटी से भी वाकिफ हो ना। खुद ही मान जाओ, क्योंकि मैं तो वही हूँ, बस पता तब्दील हो गया है। एबनॉर्मल की डायरी से इक़्तिबास। इस कहानी के दो किरदार हैं, जमीरा और जासिम। 9/11 के हमले में अपनी महबूब जमीरा को हमेशा के लिए खो देने के बाद जासिम की हालत गैर होती जा रही थी और वो शदीद ज़हनी दबाव और मुस्तकिल अफसरदगी का शिकार था, जिसका अंदाज़ा इस तहरीर से लगाया जा सकता है कि वो कहता है कि मेरा महबूब वापस करो। मेरा दिल चाहता है कि मैं सड़कों पर निकल जाऊं और नारे मारूं, हर फर्द का गला पकड़ पकड़ कर कहूं कि मुझे मेरा महबूब वापस करो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मोहब्बत करने वाले भला किसी का कुछ बिगाड़ भी क्या सकते हैं? मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों को इकट्ठा करूं, जुलूस निकालूं, यूएनओ जाऊं, पर समझ नहीं आती लोग आशिक को अकेला क्यों छोड़ देते हैं। अपनी ख्वाहिशों को अमली जामा पहनाने से पहले डरता हूँ कि लोग मुझे एबनॉर्मल कहेंगे। जंग के दौर में अमन की बात करने वाले, नफरत के दौर में मोहब्बत की बात करने वाले, तेरा और मेरा के दौर में हमारा की बात करने वाले अगर एबनॉर्मल होते हैं तो हाँ, मैं एबनॉर्मल हूँ। हाँ, मैं एबनॉर्मल हूँ। करो क्या करना है मेरे साथ, लगाओ कौन सी हद लगानी है, ले चलो जहाँ लेकर जाना है। मैं तो पहले ही जिंदगी की कैद में जुदाई की सज़ा काट रहा हूँ। इससे बड़ी क्या सज़ा होगी, इससे बड़ा दर्द ही क्या होगा। मगर मुझे लगता है कि सब यकज़बां होकर कह रहे हों, तकलीफ़ का तोहफ़ा मुबारक हो, तुम्हारी कुर्बानी क़यामत तक याद रखी जाएगी। या मेरे अल्लाह, बैठे बिठाए ये कैसी मोहब्बत कर बैठा मैं कि जिसका मरहम ही नहीं मिलता। तड़पने से भी तस्कीन नहीं मिलती, रोने से भी राहत नहीं मिलती, चीखने चिल्लाने से भी चैन नहीं पड़ता। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। साबिर चौधरी की किताब एबनॉर्मल की डायरी से इक़्तिबास। मुसलसल सोचों से सिसकता हूँ मैं, ज़हन को जिस्म पर रहम क्यों नहीं आता। माहिर नफ्सियात ने जासिम को साइकोथेरेपी के दौरान समझाया कि मोहब्बत का कलमा पढ़ने के बाद मरने और मारने की ताकत ही तबाह हो जाती है।
بدلہ لینے یا تڑپانے سے اگر تسکین ملتی تو فتح مکہ کے موقع پر معافی کے مرہم کو تقسیم نہ کیا جاتا۔ محبت کا متضاد نفرت یا بدلہ نہیں بلکہ معافی ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے کے بعد بھی موم نہیں بنتا تو سمجھو اس نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ جمیرہ کو جس جاسم سے محبت ہوئی وہ تو کسی کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ سورج ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بے ہوشی میں بھی اس کا ہاتھ تھامتی تھی۔ جسے ہوش کا حوصلہ حاصل ہو وہ کسی ایسے جاسم کو قبول کیوں کرے گی جو لوگوں سے ان کے محبوب چھین کر آیا ہو۔ دنیا میں ہر کوئی چاہے وہ گورا ہو یا کالا کسی نہ کسی کا محبوب تو ہوتا ہے نا۔ تسکین کا فارمولا نہایت آسان ہے، جتنا بڑا درد اتنے زیادہ لوگوں کی خدمت، دوسروں کا درد دور کرو، تسکین کا تحفہ تمہیں عنایت کر دیا جائے گا۔ صابر چودھری کی کتاب ایب نارمل کی ڈائری سے اقتباس۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ میں نے کہا میری دادی کہا کرتی تھیں، جس نعمت کا صدقہ نہ دو وہ سلب کر لی جاتی ہے، بے برکت و برباد ہو جاتی ہے، چاہے کوئی چاہت ہو یا میلوں پھیلی محبت۔ اپنی شہادت کی انگلی کو میرے ماتھے کے درمیان رکھ کر اسے پش کر کے ہنستے ہوئے کہنے لگی، بوڑھے لڑکے یہ تمہاری دادی کا دور نہیں ہے، شکر کرو جو تم میرے ساتھ پڑھتے ہو، ورنہ تو میں تمہارے پڑھے لکھے ہونے پر شک کرنے لگتی۔ تم نہ دادی کے دور سے ذرا باہر نکلو۔ فائنلی مائی گرینی از دا ونر۔ لو پھر میری افغانی برقع پہننے والی دادی جیت گئی اور تم ہار گئی۔ ویسے ایک بات تو طے ہے، نقصان ہمیشہ نہ ماننے والوں کا ہی ہوتا ہے، ورنہ ماننے والوں کو تو من و سلوا تک ملتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر لو سینڈوچ بناتے ہوئے کہا، نظریہ ارتقاء تھیوری آف ایولیوشن کے مطابق جو جتنا زیادہ طاقتور ہوگا وہ اتنی دیر تک زندہ رہے گا، اور تمہیں پتہ ہے نا میری ساری طاقت تو تم ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں اس پوسیدہ بلڈنگ کی طرح جس سے وقت اس کی ساری طاقت چھین لے خود بخود ڈہ جاؤں گا۔ کہنے لگی، کم آن، سروائیول آف دا فٹیسٹ گزرے وقتوں کی بات ہے، اب سروائیول آف دا وائزسٹ کا دور ہے۔ جو جتنا زیادہ عقل مند ہوگا وہ اتنی دیر تک زندہ رہے گا، اور تم اچھے خاصے عقل مند ہو۔ لو پھر میرے عقل مند ہونے کی بھی داد دینا ہوگی جو آج تک زندہ ہوں، پر اس زندہ ہونے میں عجیب سی حالت ہے کہ میں مدتوں سے مسجد قرطبہ کی طرح قائم تو ہوں پر میرے اندر اذان نہیں ہوتی۔ صابر چودھری کی کتاب ایب نارمل کی ڈائری سے اقتباس۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ داستان درد۔ درد کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر کہ یہ تمہارا درد ہے، میرا درد نہیں ہے۔ درد تو درد ہوتا ہے، یہ میرا یا تمہارا نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمارا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دوسروں کے درد کو درد سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، یہ کہہ کر کہ میرا تمہارے درد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ I have nothing to do with it۔ تم اپنا درد خود دور کرو۔ یاد رکھیں، جب تک ہم کسی کے ہمدرد نہیں بنتے، ہم درد سے اور درد ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ جب تک اس دنیا میں درد ہمارا کے مقام پر نہیں پہنچے گا، تب تک یہ دنیا دردگاہ ہی بنی رہے گی۔ اسے امن گاہ بنانے کی ساری خواہشیں نفرت کی نظر ہوتی رہیں گی، اور ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے بھیس میں
درد بڑھاتے رہیں گے۔ صابر چودھری کی کتاب اب نارمل کی ڈائری سے اقتباس۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اس کہانی کے دو کردار ہیں، جمیرہ اور جاسم۔ 9/11 کے حملے میں اپنی محبوب جمیرہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے بعد جاسم کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی اور وہ شدید ذہنی دباؤ اور مستقل افسردگی کا شکار تھا، جس کا اندازہ اس تحریر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب واپس کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سڑکوں پر نکل جاؤں اور نعرے ماروں، ہر فرد کا گلا پکڑ پکڑ کر کہوں کہ مجھے میرا محبوب واپس کرو۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ محبت کرنے والے بھلا کسی کا کچھ بگاڑ بھی کیا سکتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو اکٹھا کروں، جلوس نکالوں، UN جاؤں، پر سمجھ نہیں آتی لوگ عاشق کو اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی خواہشوں کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے اب نارمل کہیں گے۔ جنگ کے دور میں امن کی بات کرنے والے، نفرت کے دور میں محبت کی بات کرنے والے، تیرا اور میرا کے دور میں ہمارا کی بات کرنے والے اگر اب نارمل ہوتے ہیں تو ہاں میں اب نارمل ہوں، ہاں میں اب نارمل ہوں۔ کرو کیا کرنا ہے میرے ساتھ، لگاؤ کون سی حد لگانی ہے، لے چلو جہاں لے کر جانا ہے۔ میں تو پہلے ہی زندگی کی قید میں جدائی کی سزا کاٹ رہا ہوں، اس سے بڑی کیا سزا ہوگی، اس سے بڑا درد ہی کیا ہوگا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ سب یک زباں ہو کر کہہ رہے ہوں، تکلیف کا تحفہ مبارک ہو، تمہاری قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ یا میرے اللہ، بیٹھے بٹھائے یہ کیسی محبت کر بیٹھا میں کہ جس کا مرہم ہی نہیں ملتا، تڑپنے سے بھی تسکین نہیں ملتی، رونے سے بھی راحت نہیں ملتی، چیخنے چلانے سے بھی چین نہیں پڑتا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ صابر چودھری کی کتاب اب نارمل کی ڈائری سے اقتباس۔